کافی احکام ہیں تفصیلی طور پر۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ نماز کی جگہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نماز کی جگہ غصبی نہ ہو۔ جس جگہ بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کی زمین پر، بیٹھک پر، ڈیرے پر، کسی کی ملکیت پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، غصبی ہے، کسی اور نے غصب کی ہے یا میں نے خود غصب کی ہے، دونوں صورتوں میں وہاں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ غصبی جگہ پر نماز باطل ہو جائے گی۔ مجبوری کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو کسی نے اس جگہ بند کر دیا ہے یا آپ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے، کوئی بھی مجبوری کی صورت ہے، وہاں نماز کا وقت گزارنا آپ کے لیے مجبوری بن گئی ہے، اس صورت میں آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جاہل اور بھولے ہوئے کی نماز درست ہے۔ ایک بندہ ہے نماز کہیں پڑھنا چاہتا ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ غصبی جگہ ہے، پتہ تو ہے غصبی ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ غصبی جگہ پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں، یا یہ پتہ ہے کہ غصبی پہ نماز نہیں ہوتی جگہ پہ لیکن وہ حکم بھول گیا ہے، وہ حکم بھول گیا، اس وقت اس کو نہیں پتہ چلا، اس کو ذہن میں نہیں تھا، یاد نہیں تھا کہ میری نماز یہاں نہیں ہوگی، پڑھ لی نماز، اس کے بعد پتہ چلا یا یاد آ گیا تو اس کی نماز درست ہے۔ انجان زمین میں بھی نماز باطل ہے، جس کے مالک کا پتہ نہ ہو یا اس کی رضا کا پتہ نہ ہو۔ ایسی زمین جو انجان ہے، آپ کو پتہ نہیں اس کا مالک کون ہے، یا یہ کہ اس کا مالک راضی نہیں ہے، دونوں صورتوں میں یہ تو یا تو مالک کا پتہ نہیں ہے یا پر مالک کا پتہ ہے لیکن مالک راضی نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اس زمین میں بھی آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ مالک کی رضا کا انکشاف کافی ہے۔ مالک اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمین جو ہے یا یہ باغیچہ، یہ ڈیرہ، یہ بیٹھک، یہ اسی لیے کھلا ہوا ہے، اس کے دروازے، فقط دروازے کھلے ہونا کافی نہیں ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو میں نے نماز پڑھ لی، شاید کہ اس کا مالک نماز کے لیے راضی نہ ہو، ممکن ہے، تو فقط دروازے کھلے ہونا کافی نہیں ہے۔ ہاں آپ کو پتہ ہے یہ زمین، یہ جگہ جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں یہ فلاں شخص کی ہے، مومن ہے، متدین ہے، نماز پڑھنے کے لیے کبھی نہیں روکے گا بلکہ خوش ہوگا، تو اس صورت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، فقط آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ راضی ہوگا تو یہ بھی کافی ہے۔ فقط دروازے کھلے ہونا یہ کافی نہیں تھا، جس طرح میں ذکر کر چکا ہوں۔ اسی طرح وضو کا بھی یہی حکم ہے، یہ اہم ترین مسئلہ۔ ہم وضو کرنے چلے جاتے ہیں ایک جگہ پر، مثلا میں نے ایک امام بارگاہ میں وضو کر لیا اور دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی، یا ایک مدرسے میں وضو کر لیا اور مسجد میں نماز پڑھ لی، یا مسجد میں وضو کر لیا اور گھر پہ نماز پڑھ لی، یہ اکثر تو درست ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پر، بعض مقامات پر اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے واش روم، غسل خانے یا وضو خانوں پر کہ یہاں جو وضو کرے گا اس کے لیے کسی اور جگہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی جو مسجد کے وضو خانے میں وضو کرے گا یا واش روم استعمال کرے گا مسجد کے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں نماز ادا کرے یا نماز کے اوقات میں یہاں واش روم استعمال کرے اور اس کے بعد نماز ادا کرے یہاں۔ تو جہاں یہ لکھا ہوا ہو یا آپ کو معلوم ہو کہ اس مسجد کا، اس امام بارگاہ کا متولی، جو مدیر، جو ادارہ چلاتا ہے، اس کی طرف سے یہی اجازت ہے کہ یہ نماز کے وقت استعمال ہوں گے اور اسی جگہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ وہاں سے وضو کر کے کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس صورت میں بھی آپ کا وضو بھی درست نہیں اور آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ وسیع زمین و باغات ہیں، ایسی زمین ہے جو بہت وسیع ہے، باغ ہیں جو بہت وسیع ہے، کھیتی باڑی کی زمین ہے، بہت وسیع ہے، اس کے مالک کا بھی پتہ ہے لیکن وہ بہت وسیع زمین ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، جس طرح زمینوں کی حد بندی ہوتی ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، وسیع ترین رقبہ ہے، لوگ اس زمین میں بیٹھے رہتے ہیں، اس سے راستے بھی گزرے ہوئے ہیں، لوگ وہاں سے چل پھر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ مالک راضی نہیں ہے تو پھر آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، وہاں گزرنے سے بھی، سونے سے بھی اور پانی کے استعمال سے بھی۔ لیکن اکثر اوقات مالک راضی ہوتے ہیں، وسیع رقبے ہوتے ہیں، لوگ وہاں سے گزرتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جب تھک جاتے ہیں سو جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور مالک کی رضا کا پتہ ہوتا ہے تو وہاں نماز درست ہے۔ خداوند متعال ہمیں صحیح احکام